دوستو 11 ستمبر 1999 کو امریکہ کے لنکن نیئر ارتھ اسٹرائٹ ریسرچ پروجیکٹ یعنی لینئر پروجیکٹ کے ذریعے ایک ایسا سیارچہ دریافت ہوا جو کہ سائنٹیفک کیلکولیشنز کے مطابق سال 2182 کو ممکنہ طور پر ارتھ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کاربونیشیس سیارچے کا نام 101955 بینو ہے۔ ممکنہ طور پر ارتھ کو ہٹ کرنے کے رسک کی وجہ سے سینٹری رسک ٹیبل پر سائنسدانوں نے اسے لسٹڈ کیا ہوا ہے۔ سینٹری 2002 سے شروع کیا جانے والا ایک ایسا خودکار نظام ہے جو کہ زمین کے نزدیک آبجیکٹس یعنی نیئر ارتھ آبجیکٹس کے زمین کے ساتھ ٹکراؤ کے بارے میں کنٹینیوسلی پیشن گوئیاں کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہر فلکیات نیئر ارتھ آبجیکٹس کے زمین کے ساتھ ٹکراؤ کے خطرے کو ناپنے کے لیے ایک اور لوگریتمک اسکیل بھی استعمال کرتے ہیں جس کو پیلرمو ٹیکنیکل امپیکٹ ہیزرڈ اسکیل کہا جاتا ہے۔ پیلرمو ٹیکنیکل امپیکٹ ہیزرڈ اسکیل پر بینو کو سب سے زیادہ مجموعی درجہ بندی حاصل ہے اور اس اسکیل کے مطابق بینو کا زمین کے ساتھ ٹکرانے کا سب سے بڑا خطرہ 24 ستمبر 2182 کو ہے۔ ہر 6 سال بعد زمین کے قریب آنے والے اس سیارچے کا نام ایک قدیم مصری پرندہ نما دیوتا بینو کے نام پر رکھا گیا ہے جو سورج، کائنات کی تخلیق اور پنرجنم سے منسلک ہے۔ دسمبر 2018 میں ناسا نے بینو کی طرف ایک سپیس کرافٹ بھیجا جو تقریباً 2 سال کے بعد یعنی اکتوبر 2020 میں بینو کی سطح کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ یوں تو نصف ملین سے زیادہ سیارچے معلوم تھے، لیکن بینو کو ماہر فلکیات کی سلیکشن کمیٹی نے اس مشن کے لیے کیوں منتخب کیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دراصل دوستو، جو سلیکشن کمیٹی اس مشن کے لیے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے ایک ایسے سیارچے کو منتخب کرنا تھا جو زمین کے قریب ہو تاکہ سپیس کرافٹ کے لیے زمین کے مدار سے نکلنے کے لیے درکار امپلس کم سے کم لگے۔ جتنا سیارچہ قریب ہوگا زمین کے اتنا ہی کم امپلس چاہیے ہوگا زمین کے مدار سے نکلنے کے لیے سپیس کرافٹ کو۔ دوسری خوبی جو سائنسدانوں کو چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ جس سیارچے پر ہم مشن بھیجیں اس کی سطح پر چٹان ہی چٹان نہ ہو بلکہ لوز ریگولیت بھی موجود ہو، یعنی لوز مٹی بھی ہو، اور اس سیارچے کا ڈائمیٹر 200 میٹر سے زیادہ ہو۔ سائز اس لیے میٹر کرتا ہے لوز ریگولیت کے سیمپلز کلیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ چھوٹے سیارچے بہت تیزی سے گھومتے ہیں اور ان پر سے دھول اور چھوٹے ذرات اڑتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں سیمپلز اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایک اور خوبی ایسے سیارچے میں یہ ہونی چاہیے کہ اس میں ابتدائی نظام شمسی کے قدیم کاربن میٹیریلز کے ساتھ ساتھ وولیٹائل مالیکیولز اور آرگینک کمپاؤنڈز بھی پائے جاتے ہوں۔ یہ ساری خوبیاں ایک ساتھ صرف بینو سیارچے میں پائے جاتے تھے۔ یہی وہ وجوہات تھی جن کی بنا پر بینو کو اس مشن کے لیے چنا گیا۔ بینو کے مدار میں پہنچنے کے بعد اس مشن نے بینو کے سرفیس کا تفصیلی نقشہ بنایا، میپ بنایا۔ اس کے بعد اس مشن نے بینو کا ماس انالائز کیا اور اس کے سرفیس کے قریب جا کر روبوٹک آرم کے ذریعے اس کے سرفیس سے کچھ سیمپلز بھی سنیچ کر لیے۔ اس مشن نے بینو کی سطح پر ہائیڈریٹڈ میٹیریلز بھی دریافت کیے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بینو پر پہلے مائع پانی بھی موجود تھا۔ کلیکٹڈ سیمپلز کو کیپسول میں ڈال کر یہ مشن مئی 2021 کو بینو کے آربٹ سے ڈپارٹ ہو کے زمین کی طرف آنے لگا اور پھر 23 ستمبر 2023 کو اس مشن نے بینو کے سرفیس کے سیمپلز کو پیراشوٹڈ کیپسول ڈراپ کے ذریعے امریکی ریاست یوتاہ کے صحرا میں اتار دیے۔ یہ نمونے ہیوسٹن میں ناسا کے جانسن سپیس سینٹر کی ایک لیب میں بھیجے گئے ہیں۔ جانسن سپیس سینٹر میں پہلے سے ہی تقریباً 400 کلوگرام وزنی چاند کے راکس موجود ہیں جنہیں اپولو کے خلابازوں نے نصف صدی قبل جمع کیا ہوا تھا۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ بینو کے نمونے سے ہمیں یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ ہمارے نظام شمسی اور سیاروں کی ایوولوشن کیسی ہوئی تھی۔